الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصریف شتیف ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں 27ویں فصل میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دو اختیار دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں اتنا رہوں کہ امت کے فتوحات دیکھوں، دوسرا یہ کہ آخرت کے چلنے میں تاجیل کروں۔ میں نے تاجیل اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فتوحات دیکھنے کی بھی خواہش نہیں کی، حالانکہ خالصتاً ایک دینی خواہش تھی۔ اس سے ہمیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت سے متعلق کیا سبق مل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ہمیں دونوں چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، اور موت کے ساتھ ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جو ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں نا، نفرت اور یہ اس طرح، تو وہ صرف اس کی محبت سے نفرت ہے، یعنی اس میں دل کا شامل ہو جانا۔ باقی دنیا یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہی سے آپ کی آخرت بنتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں نہیں آتے تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے، آپ روزے کیسے رکھیں گے، آپ حج کیسے کریں گے، جس کے ذریعے سے آپ جنت میں مرتبہ حاصل کریں گے؟ دنیا میں جو ہے وہ وہی کچھ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی آخرت میں کام آئیں گے۔ مثلا بازار کو کہا گیا ہے کہ یہ بری جگہ ہے، سب سے مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ بری جگہوں میں سب سے بری جگہ، اور مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن مسجد کے کسی کام کے لیے اگر بازار جانا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ مسجد میں بیٹھے رہیں گے؟ بازار تو جانا پڑے گا۔ تو اس طرح آخرت اصل ہے اور دنیا اس کا ذل ہے، لیکن آخرت کی جو آپ کی کامیابی ہے اسی کی بنیاد پر ہے، ناکامی بھی اس بنیاد پر ہے۔ بس آپ کو دنیا میں ناکامی سے بچنے کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ناکامی ہوتی ہے، اور وہ کام کرنے چاہیے جس میں کامیابی ہوتی ہے۔ پر دنیا میں اگر یہ مقصد کہ وہاں کی کامیابی مل رہی ہے، اس کے لیے تو رہنا ان مطلوب ہے۔ اور ویسے دنیا میں جو کچھ ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم سوچتے ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنا پیغام پہنچا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، پیغام پہنچانے والا، تو پیغام پہنچانے کا جو کام تھا اس کے لیے تو آپ سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات جو فرمائی ہے اس کے بعد فرمائی ہے، جب اللہ پاک نے آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہوا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر گواہ بھی لی ہے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے جو اللہ پاک نے آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا تو کیا میں نے وہ پیغام آپ کو تک پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف انگلی اٹھائی، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو. تو وہ کام تو ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان. تو وہ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ وہ کام پورا ہو گیا. مطلب یہ کہ جوک در جوک لوگ شامل ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری جو تھی وہ پوری ہو گئی. اب اس کے بعد خواہش ہے. ایک ہوتے ہے ذمہ داری، ایک ہوتے ہے خواہش. ذمہ داری پوری ہو گئی، اب خواہش ہے. تو خواہش یہ بھی اچھی ہے، امت کی جو ہے نا وہ فتوحات دیکھنا، اور خواہش وہ بھی ادھر جو جانا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. تو آپ سب کو پتہ تو چل گیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں. اختیار تو دے دیا لیکن بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار کر لیا. جہاں تک فتوحات دیکھنے والی بات ہے وہ تو وہاں پہ دکھائی، وہ تو وہاں پر بھی دکھائے جا رہے ہیں. جو کچھ اور ہے سب آپ سے سب تک بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. ہاں جی، وہ تو وہاں پر بھی دکھائے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے رہنا ہے جب تک اللہ چاہے، اور اس میں کمانا ہے. اس میں ضائع نہیں کرنا وقت، کیونکہ وقت ایسی چیز ہے جس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا. یہ گزر رہا ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں. یہ پانی ہے نا، اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے، لیکن دریا کا پانی پہ اگر آپ ڈیم نہ بنائے تو جا رہا ہے. آپ نے اس کو استعمال کر لیا، نہیں کیا، پانی تو جا رہا ہے. لیکن وقت تو بالکل سٹور نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے اس کو استعمال دو قسم کے، تین قسم کے. نمبر 1 اچھا استعمال، نمبر 2 برا استعمال، نمبر 3 نہ استعمال کرنا. یعنی انسان سو جائے یا کوئی اور استعمال ہی نہ کرے. پہلا استعمال مفید، دوسرا نقصان دہ، تیسرے کو ہم کہتے ہیں ضائع کر دیا. ہاں جی. لیکن وہ ضائع کرنا جو ہے اگر مفید چیز کے لیے ہو تو پھر وہ ضائع نہیں ہوگا. مثلا میں سوتا ہوں اس لیے کہ میں عبادت کر سکوں، میں دین کا کام کر سکوں، تو یہ ضائع نہیں ہے. یہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کا ایک ورژن ہے. یہ اس میں فرماتے ہیں کہ کسی چیز سے اگر آپ فائدہ ورک حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی سورس سے، تو اس مطلب اس کی انرجی کچھ نہ کچھ آپ سنک کو دیں گے، ویسٹ کریں گے، پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورک کر سکتے، لے سکتے. تو ہم اپنے جسم سے تب کام لے سکتے ہیں جب ہم اس کو کھانا کھلائیں اور جب اس کو آرام دے دیں. تو یہ دو کام ضروری ہے، تو یہ کرنے پڑے. بے شک اس پر ہمارا وقت بھی لگے گا، سب کچھ، لیکن یہ کہ یہ تو مجبوری ہے. تو جو مجبوری ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. وہ ہمارے لیے ضروری ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اس میں یہ آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم نفس سے کام نہیں لے سکتے. ہاں جی. تو وہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن خواہشات کا پورا کرنا
تو یہ پھر بہت اہم نقطہ ذہن میں دل میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے خواہشات یہاں بھی پوری ہو سکتی ہے، وہاں بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن جو یہاں پوری ہو سکتی ہے بہت لمیٹڈ ہے، اور وہاں سبحان اللہ اس کی کیا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے خواہشات ہم یہاں کے وہاں کے خواہشات کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں کے خواہشات ہم وہاں کے خواہشات کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اب اس حدیث شریف کے بارے میں جو بات تھی وہ کافی حد تک ہو گئی ہے۔ اگر کسی کا سوال اس میں ہو کہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو بتا دیجیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اصل میں ہمارا یہی طریقہ ہے کہ جو نفس کا بنیاد ہے، جس پہ ایک نفس چل رہا ہے، کام اس سے ہم لے سکتے ہیں، وہ تو اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ تو ہم اس کو دیں گے، بھلے نفس سے کارے کا حق۔ اور جو اس کے علاوہ ہے، خواہشات والی بات ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، تو یہاں کے خواہشات پورے کرنے کے سورس لمیٹڈ ہے اور وہاں انلمیٹڈ ہے، لہٰذا وہاں کے لیے یہاں کے خواہشات کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ بس یہی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ